الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اس آیت پر بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے۔ پروردگار نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ عدل قائم کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو، ان سے روکو مت۔ عدل اور احسان، اس پر تفصیلی بات 2 جمعوں میں ہو چکی ہے۔ مختصر سی بات کے ساتھ تاکہ اگلی بات سمجھ آ جائے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں جمعوں کے خطبے میں یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے، اس کا حکم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو دیا تھا اور ان کو خطوط لکھے تھے کہ یہ آیت جمعے کے خطبے میں پڑھی جائے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عدل قائم کرو، یہ عدل کیا چیز ہے؟ تو حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے بہت مشکل سوال مجھ سے کیا ہے، لیکن مختصر الفاظ میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ پھر محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ عدل قائم کرو، عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے عمر میں چھوٹا ہو اس کے لیے باپ بن جاؤ، اور جو تم سے عمر کے اندر بڑا ہو اس کے لیے بیٹے کے درجے میں بن جاؤ اور اس کو اپنا باپ سمجھو۔ کتنی پیاری بات فرمائی اور 2 لفظوں میں انسانیت کی قدر ہم کو سمجھا دی۔ جو تم سے چھوٹا ہے اسے اپنا بیٹا سمجھو، اس پر رحم کرو، شفقت کا معاملہ کرو، اور اگر عمر کے اندر تم سے بڑا ہے تو اس کی عزت کرو۔ نبی نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج چھوٹے بڑوں کی تمیز ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، بلکہ ہمارے گھروں کا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، ماحول ایسا بن چکا ہے کہ بیٹا یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرا باپ باپ ہے۔ وہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ باپ نے اس کو بیٹوں والا پیار اور شفقت دیا نہیں ہوتا، لیکن بیٹے سے امید کرتا ہے کہ یہ میری عزت کرے۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ جیسا ہم کریں گے اپنی اولاد سے ویسا ہی ہم پائیں گے۔ جب ہم ان کی تربیت کے وقت میں ظالم
پیدا نہیں کرتے تو پھر اپنے بڑھاپے میں اور اولاد کی جوانی میں ان سے توقع نہ رکھیے، پھر بھول جائیے یہ اولاد ہماری خدمت کرے گی، ہماری عزت کرے گی، یہ بھول جائیے۔ جب ہم نے دانا ایسا نہیں بویا تو اب ہمیں فصل اچھی کہاں ملے گی؟ یہ ہماری سوچ ہوتی۔ اور جب ہم نے ان کی تربیت کے زمانے میں ان کی اچھی تربیت نہیں کی اور آج اگر وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، کبھی تھوڑا بہت کچھ کر لے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے سامنے اپنی اولاد کی برائی کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیے یہ اولاد کی برائی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی برائی ہے۔ جو سنتا ہے اس میں کوئی تو سیانا آدمی ہوگا، کوئی تو سمجھدار آدمی ہوگا جو ہماری بات سے یہ اندازہ لگا لے گا اس نے ان کی تربیت خود کی نہیں ہے، آج ان سے بڑی بڑی توقع رکھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود پہلے درجے کے بیوقوف انسان ہیں کہ باہر والوں کے سامنے اپنی اولاد کی برائی کر کے اپنی برائی کر رہے ہیں۔ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہماری اولاد ہماری برائی نہیں کر رہی، ہم خود کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے عقل سے سوچا؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر کے اس کو سوچنا چاہیے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے ہم اپنی اولاد کی برائی کرتے ہیں۔ میں نے اولاد کو یہ پڑھایا، میں نے اولاد کو یہ دیا۔ یہ پڑھانے دلانے سے تربیت نہیں ہوتی، انگلی پکڑ کے چلانے سے تربیت ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ڈگریاں دلا دی، پڑھا دیا، بس تربیت ہو گئی، اس کو تربیت نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سروں پر، بچوں کے کندھوں پر کبھی بچوں کا ہاتھ پکڑتے، چلتے بیٹھتے پھرتے، بتاتے بیٹا یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ آج ہمیں باپ ہو کر اولاد کو اس طرح بتاتے سکھاتے شرم آتی ہے، اور پھر چاہتے کیا ہے کہ یہ ہماری اولاد اور کچھ کرے۔ تو محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو عمر میں چھوٹا ہو اس کے لیے باپ بن جاؤ، اور جو عمر میں بڑا ہو تو اسے باپ سمجھو، باپ کا درجہ دو، خود اس کے لیے بیٹے کی طرح بن جاؤ۔ تیسری بات فرمائی جو تمہارا ہم عمر ہو، عمر میں برابر کا ہو، اس کے لیے بھائی بن جاؤ، اس کے لیے بھائی بن جاؤ۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے جس آدمی کے جتنے بھائی ہوتے ہیں وہ اتنا طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آج سگے بھائی بھائی نہیں سمجھے جاتے، رشتہ دار جن کو ہم کزن کہتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے۔ آج سگے بھائی بھائی نہیں سمجھے جاتے، ایک باپ کی اولاد، ایک خون ہے، وہ بھائی نہیں سمجھے جاتے۔ ہمارے رویوں سے، ہماری حرکتوں سے باہر والے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی لگتے کیوں نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اور وہاں اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ جو انسان ہے تمہارا ہم عمر ہے اسے بھائیوں والا مقام دو، اس کے ساتھ معاملات ایسا کرو کہ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے یہاں عجیب بات ہے، غور سے سنیے گا، ناراض مت ہوئیے گا، سننا غور سے ہے، اس کو سمجھنا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ آج ہماری زبان سے نکلتا ہے ہمارے مسیحی بھائی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے یہودی بھائی۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا بھائی وہی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، پارہ 26 سورہ حجرات، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہے، مسیحی بھائی نہیں ہے، ہندو بھائی نہیں ہے، یہودی بھائی نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو ان کو بھائی پکارتے ہیں اور کرتوت ان کے ساتھ ہمارے یہاں ایسے جیسے چھوت اچھوت کے نہیں، انہیں زبان سے بھائی کہنا نہیں ہے، ہاں
بھائیوں والا مقام ان کے ساتھ کرو، اچھے اخلاق ان کے سامنے ظاہر کرو، تاکہ ہماری ذات اسلام کے اندر اسے پتہ چلے کہ اسلام نے اس کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لوگ مجھ سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں وہ ہماری فیکٹری میں ہندو بھی کام کرتے ہیں، فلاں بھی کام کرتے ہیں، وہ جس گلاس پلیٹ میں کھاتے پیتے ہم کھائے بھی ہیں، کبھی ہوٹل میں جا کے دیکھتے ہو کسی کپ پہ لکھا ہے یہ مسلمان کا ہے، یہ ہندو کا ہے، یہ عیسائی کا ہے، یہ پلیٹ ہندو کی، یہ مسلمان کی، عیسائی کی، وہاں تو آنکھیں بند کر کے کھا رہے ہیں، وہاں آنکھیں بند کر کے کھا رہے ہیں۔ ہماری فیکٹری میں اگر کوئی ہندو کام کر رہا ہے، کوئی عیسائی کام کر رہا ہے، اگر اس نے کوئی گلاس پلیٹ استعمال کر لیا، اب پریشان ہو جاتے ہو، فوراً مسئلہ پوچھو۔ کبھی سننے میں آتا ہے جی کپ توڑ دیے، گلاس توڑ دیے، پلیٹ توڑ دی، پلیٹیں توڑ دی۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ میرا اخلاق یہ تھا، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا ڈالتا۔ نبی نے یہودیوں کو اپنے بستر پہ سلایا تھا، ہمارا جگرا ہے ایسا؟ اس یہودی نے بستر پہ پہاڑا کر دیا، نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا ہے، جگرا ایسا ہمارا؟ ہم تو پوچھنے نکلتے ہیں گلاس توڑ دے، کپ توڑ دے، پلیٹیں توڑ دے، وہ اچھے اخلاق کدھر گئے؟ اور زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہندو بھائی، مسیحی بھائی، یہودی بھائی۔ قرآن تو اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا الٹا کام کرتے، الٹا۔ اسلام نے تعلیم کیا دی ہے؟ یہ غیر مسلم تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اب زبان سے تو اس کو بھائی کہہ رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ یہاں ہم پیچھے، اور آج تو ایسا الویہ پیش آ گیا، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں۔ لوگ آ کے پوچھتے ہیں وہ ہمارے فلاں ایسے ہیں، لیکن غیر مسلم ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ پریشان ہے بہت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے اخلاق۔ خیر میں اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا، اس لیے نہیں سمجھتا کہ گزشتہ جمعے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور میں اکثر یہ بات رمضان میں بھی کہتا رہتا ہوں۔ آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے، آج اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم کر رہے ہیں ایسا، کوئی اور نہیں کر رہا۔ اس لیے میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اگر آج ہمارا مسلمان بھائی پوچھے کہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے نہیں دے، دے تو نہیں سکتے، لیکن میں صرف سوال کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں میری بات سے سمجھنے لگ جاؤ کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مسلمانوں کا حق ہے یہ۔ یعنی ہم اتنے گرے ہوئے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے اتنے گرے ہوئے ہیں، ہم اس غیر مسلم کو اپنے اخلاق دکھاتے ہیں، اپنے اخلاق سے بتاتے۔ ہمیں اسلام نے یہ سکھایا۔ مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، چند مشرک لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ غور سے سنیے گا، کیا عجیب بات کہی۔ اور مشرکوں نے آ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سوال کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ کہنے لگے یہ تمہارے ساتھی کیسے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہیں، تمہیں کیا کیا باتیں سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں پیشاب پخانے کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ یہ سوال کیا، اعتراض کیا انہوں نے، یعنی انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کو بہت برا سمجھا، اپنے اعتبار سے اس کو بہت برا سمجھا، اور اعتراض کس پر کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حضرت سلمان فارسی بڑے سمجھدار انسان تھے، عمر بھی بہت پائی تھی، اور تجربہ کار لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ سوال سے سمجھ گئے کہ یہ اعتراض ہم پر نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہم کو یہ پیشاب پخانے بیت الخلا کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، اور اس میں ہم پر ایسے رحم اور کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ دیکھو ہڈی سے استنجا نہ کرنا، شیشے سے استنجا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں زخمی ہو جاؤ۔ کیسا پیارا جواب دیا، اس کو اسی کے سوال میں گھما دیا۔
اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیٹھ کر کے پیشاب پخانہ نہ کرنا، اس سے منع کیا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بول رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گلاس توڑ دیں، پلیٹیں توڑ دیں، کپ توڑ دیں، یہ نہ توڑیے، اس کا دل جیت لیجیے، اس کے سامنے ایسا کیجیے کہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو، اسے پتہ چلے کہ ان کا دین ان کو بڑے بڑے اخلاق کی باتیں سکھاتا ہے۔ آج یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں ان سوال کرنے والوں سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، کبھی کسی ہوٹل میں جا کر کے ہوٹل کے مالک سے پوچھا ہے کہ مسلمانوں کے کپ الگ ہے، غیر مسلموں کے الگ ہے، مسلمانوں کی پلیٹیں الگ ہے، غیر مسلموں کی، کبھی پوچھا ہے؟ کیسے ظالم لوگ ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، یعنی زبان سے ہم ان کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ ابھی دسمبر میں کرسمس آئے گا، ہمارے مسلمان بینر لگا دیں گے مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو، سمجھتے ہم نے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان کو بھائی سمجھا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ اسلام جو سکھاتا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کرتوت سے اس کے سامنے جیت جاؤ۔ آج غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق کی وجہ سے پیچھے ہو گیا، کرتوتوں کی وجہ سے پیچھے ہو چکا ہے۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا امیر المومنین، آپ بادشاہ وقت ہیں، لوگوں کے امیر المومنین ہیں، کسی کو سزا دینی ہو تو خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ سزا دینے میں ایک کوڑا بھی زیادہ لگ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ آپ نے سزا دینے میں اس کی سزا سے ایک کوڑا بھی زیادہ لگایا، کل قیامت کے دن انصاف کے ترازو میں اس کو تولا جائے گا، اور آپ نے سزا دیتے ہوئے جو یہ ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ سے دلوائیں گے۔ ہم نے کبھی سوچا ہمارے ماتحت بھی ہوتے، بیوی، بچے، چھوٹے بہن بھائی، نوکر چاکر، کن کن کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، اور کتنی کتنی ناانصافیاں کرتے ہیں، کتنی کتنی چوریاں کرتے ہیں۔ مالک بن کر چور ہے، مزدور بن کر کے چور ہے، باپ بن کر کے چور ہے، تو بیٹا پھر بیٹا بن کے چور ہوتا ہے۔ ہر ایک چور، ہر ایک ہم میں سے چور ہے، لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے جیسے کہ دنیا میں سارا عدل و انصاف کسی نے قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا احسان کرو، اس پر میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے احسان کا حکم دیا تو اللہ ہمیں فرماتے ہیں جو بھی عبادت کرو، جو بھی عبادت ہو وہ اچھی کرو۔ میں نے گزشتہ جمعے اس پر ایک مثال دی تھی، ہماری تو نماز ہی اچھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کندھے پہ ایک بوجھ رکھا ہوا، اس کو اتارنے جا رہے ہیں، کندھے پہ ایک بوجھ رکھا ہوا ہے، اس کو اتارنے جا رہے ہیں۔ ہماری تو نماز بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے، ایک انسان کی اگر نماز بن جائے تو ایک جگہ میں نے ایک بات پڑھی تھی، اس انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ ایک نماز صحیح پڑھنے سے اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ آج تو ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں مجھ سمیت آپ میں سے ہر سننے والے سے سوال کرتا ہوں، کیا میری نماز میں توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ذات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بے وقوف بنا رہے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، بس ہم ٹال رہے ہیں، اپنے کندھے پر ایک بوجھ رکھا ہے، اس کو ہٹا رہے ہیں۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور میں نے گزشتہ جمعے ایک بات کہی تھی، آج ہم مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بڑے بخیل کنجوس ہیں۔ آپ مال خرچ نہ کرو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ
تو اس وقت اللہ سے دعا کرو، اللہ میرا فلاں بیمار ہے، فلاں غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، فلاں کو یہ پریشانی ہے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس میں تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعا سے اس کے حالات بدل دے۔ ہم اپنی ذات کے پیسے خرچ کر کے اس کے اوپر احسان کرنا نہیں چاہ رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا ایسے تو دوسروں کے اوپر احسان کا معاملہ کر۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خون پسینے کی کمائی، میری محنت کی کمائی، یہ میرا دھوکہ ہے، یہ شیطان نے میرے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ نہیں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اللہ جب روزی تقسیم کر رہا تھا، اس خدا کا شکر احسان ہے، اس نے مجھے یاد رکھا اور دیا۔ اگر وہ اللہ بھول جاتا، نہ دیتا تو میرا کیا بگڑ جاتا؟ وہ میں کیا بگاڑ سکتا تھا اللہ کا؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ ہر آدمی کو جو نعمت ملے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اور احسان کر کے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ اب اس میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تم بھی احسان کا معاملہ کرو۔ کیوں کرو؟ اللہ فرماتے جو احسان کرتا ہے ہم اس کو بہترین بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر ہم 10 روپے کسی پہ خرچ کریں گے، خدا کی قسم اللہ ایک صفر بڑھا کے دیتا ہے، اللہ ایک صفر بڑھا کے دیتا ہے، 10 کے 100 دیتا ہے۔ لیکن ہمارا یقین نہیں ہے نا، مسئلہ سب سے بڑا گیا۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز بتائی کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ آج ہم ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے، بھائی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتے، دوسرے رشتہ داروں پہ کیا خرچ کریں گے؟ ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ منتظر ہوتے، کاش میرا بچہ مجھے میری دوائی کے پیسے دے دے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آج ماں باپ اپنے علاج کے پیسوں کے لیے اولاد کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ملتا کچھ نہیں ہے۔ اس میں کسی کو برا بلا نہ کہے، اپنے آپ کو کہے کاش میں اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتا تو آج میرے بچے میرا سہارا ہوتے ہیں۔ میں نے تربیت اچھی نہیں کی۔ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کرتے ہیں؟ یہ بیچارے بزرگ بیٹھے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، ان سے پوچھئے بچپن میں ماں باپ ہاتھ پکڑتے تھے، کبھی 1 پائی، کبھی 5 پیسے، کبھی 10 پیسے، کبھی چونی ہاتھ پہ رکھتے اور کہتے تھے بیٹا جاؤ وہ فلاں رشتہ دار ہے اس کو دے آؤ، وہ فلاں بزرگ ہے ان کو دے آؤ، وہ فلاں ایسے دے آؤ۔ بچپن میں ان کے ہاتھ میں یہ پیسے رکھ کر کے ان کو سکھاتے تھے بیٹا ایسے کرو۔ آج ایسی تربیت ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اولاد سے بہت آس لگائے بیٹھے ہوتے۔ یہ تو 3 کام وہ ہے جو پروردگار نے ہمیں کرنے کو کہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 کام ہمیں بیان کیے جس کو نہیں کرنا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ اللہ تمہیں روکتے ہیں فحشا سے۔ میں آسان الفاظ میں اس کو سمجھا دوں، بےہودگی کے کام، بے حیائی کے کام کو فحشا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بے حیائی کا کام سمجھتے ہیں، قرآن اس کو فحشا کہہ رہا، اور مجھے شاید اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود بے حیا ہے تو ہماری اولاد بھی بے حیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا تمہارے اندر سے ختم ہو جائے اب تمہاری مرضی ہے کچھ بھی کرو۔ آج میں ایک باپ ہو کر اپنی جوان بچی کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے آدھا ننگا ہو کے گھومتا ہوں، آدھا ننگا شارٹ میں، اس سے بڑی بے حیائی کوئی ہوگی؟ اس سے بڑی بے حیائی کوئی ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے علاوہ اپنے سر کو ننگا نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارا تو جو سطر ہے وہ ننگا ہوتا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے جب آپ سر دھوتے تو آپ کا سر کھلا ہوتا تھا،
آپ جب سر دھو کے آتے میں آپ کے سر میں تیل لگاتی، کنگا کرتی، اس وقت آپ کا سر کھلا ہوتا. جب آپ رات کو سوتے تو اس پر کپڑا باندھ کر کے سوتے تھے، ننگے سر نہیں سوتے تھے. آج میں مسلمان ہو کر خدا کے حضور ننگے سر نماز پڑھتا ہوں. اتنا بے حیا انسان ہوں، اتنا بڑا بے حیا انسان ہو، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ میں نے سن لیا ہے نا کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے. بس آج میں گناہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے سن لیا ہے نا اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پکڑتا بھی ایسا ہے کہ پھر ہمارے سارے طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں. تو فحشا کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کی باتیں کرنا، بے حیائی کے کام کرنا جسے ہم خود برا سمجھتے ہیں. قرآن اس کو برا کہہ رہا ہے، اس سے روک رہا ہے. آج میں اپنے گھر میں شارٹ میں گھوم رہا ہوں، اپنی ماں کے سامنے گھومتا ہوں جس ماں نے مجھے بچپن میں کبھی ننگا نہیں چھوڑا. میں اپنی جوان بیٹی کے سامنے ننگا، آدھا ننگا گھومتا ہوں، آدھا ننگا. اپنی بہنوں کے سامنے بڑا اس کو فخر کی چیز سمجھتا ہوں. میں گورے کرتے ہیں، ہم بھی کریں، ترقی اس میں ہے. اگر ترقی اس میں ہے تو آپ کو مبارک ہو. میں نے ایک جگہ ایک بات پڑھی تھی، آپ کو سنا دیتا ہوں. جو آدمی اپنے آپ کو کپڑوں سے جتنا زیادہ ڈھانپتا ہے اللہ اس کو روزی اتنی زیادہ دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. جو آدمی کپڑوں سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے، اللہ اس کو روزی اتنی زیادہ دیتا ہے. یہ بہت عرصے پہلے میں نے کتاب کے اندر یہ بات پڑھی تھی، میں حیران ہو گیا تھا پڑھ کے اس کو. جو آدمی کپڑوں سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ ڈھانپتا ہے اللہ اس کو روزی اتنی زیادہ دیتا ہے. آج تو میں جری ہوں، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں. آج میرے اندر اتنی بڑی جرت آ گئی کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ننگا سر کھڑا ہوں، گندے کپڑوں میں کھڑا ہوں، ایسے کپڑوں میں کھڑا ہوں کہ کپڑے پہننے کے باوجود میں ننگا ہوں. نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کیسا حال. دوسری چیز بیان فرمائی، منکر ایسے کاموں کو کہتے ہیں جس کو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے. وہ کام ہے جن کو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے. کہا اس سے بھی بچو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. جن کو اللہ رسول نے حرام قرار دے دیا وہ کام نہیں کر رہے، اس سے بچنا ہے. اور تیسرا لفظ فرمایا والبغی. بغی کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کرنے کو کہتے ہیں، حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. جب آدمی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ظلم کہلاتا ہے. ابھی میں نے محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فرمایا؟ اگر کسی کو سزا دینی ہے وہ سزا کا مستحق ہے. آپ بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، وہ مجرم ہے، مگر ایک کوڑا بھی اگر اس کو زیادہ لگایا کل قیامت میں اس کوڑے کو تولا جائے گا اور اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا. آج ہم کتنے ظلم کرتے ہیں اسے ہمیں سوچنا ہے. سب سے بڑا ظلم ہماری ذات پر ہے. سب سے بڑا ظلم ہماری ذات پر ہے. سیدھی بات ہے. قرآن کہتا ہے پارہ 28 سورہ تحریم، قُوا انفسکم، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہم گناہ کر کر کے جہنم کے قریب جا رہے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوا انفسکم، اپنے نفسوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. وقود
وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. جہنم کا ایندھن جس سے جہنم بھڑکے گی پتھر اور انسان ہے. اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے بڑا ظلم ہمارے نفس کے اوپر ہے. ہم گناہ کر کر کے جہنم کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہنم کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور ہماری سوچ کیا ہے؟ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، بس ہماری سوچ کیا ہے؟ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، جو کرتا کرے، مجھے اس سے کیا کرنا. آج اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ مجبور ماں باپ ہیں. اپنی اولاد کو اچھائی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے روک نہیں سکتے. سب سے بڑے مجبور ماں باپ، سب سے بڑے مجبور. اور یہ بنے ہیں، بنائے نہیں گئے. یہ مجبور خود بنے ہیں، کسی نے بنایا نہیں ہے. بنے ہیں، آنکھیں بند کر کر کے بنے ہیں، کسی طاقت نے نہیں بنایا. سب سے بڑے مجبور ماں باپ، سب سے بڑے مجبور. پھر آپ آگے چلتے چلے جائیں، آپ آگے چلتے چلے جائیں. یہی ہم مسلمان تھے. جو بڑی عمر کا ہوتا، تجربہ کار ہوتا، اپنے چھوٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتا تھا اور اس کو سمجھاتا تھا، بھائی ایسا نہیں کرتے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے. آج کہتے ہیں آج کسی کو کچھ کہوں گا پتہ نہیں ہے مجھے کیا کہے گا، کیا کہے گا. اللہ کی قسم نیت اگر صاف ہو، دل اچھا ہو، سوچ اچھی ہو، کسی انسان کو آپ نصیحت وصیت کریں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دے گا. اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دے گا. لیکن ہماری تو نیت ہی کھوٹی ہوتی ہے، مجھے ذلیل نہ کر دے. تو جب نیت ایسی ہوگی تو نصیحت کرو گی تو ذلیل کر دے گا. اور اگر نیت اچھی ہو کہ نہیں اس پر خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے، شاید میرے 2 لفظوں سے اس کی زندگی بدل جائے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ پاور والا بنا دیتا ہے، طاقت والا بنا دیتا ہے. آج سب سے بڑا ظلم یہ، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دے سکتے. آج کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی نماز پڑھا کرو، نماز سب کچھ ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے اذان ہو گئی چلو نماز کے لیے جائیں. اتنی ہمت ہمارے اندر نہیں رہی. کچھ لوگ ہیں اچھے جو کرتے ہیں کوشش. بہرحال اللہ نے فرمایا بغی، ظلم نہ کرو. آج ہم دن بھر میں کتنے کتنے ظلم کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. دیکھیے ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلم کرنے سے روکتے ہیں، اور اسی آیت میں پہلے عدل کا حکم دیا، عدل و انصاف. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا عدل کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے جی عدل و انصاف تو صرف کورٹ میں ہوتا ہے، جج کے پاس ہوتا ہے، جج کا کام ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. ہم انصاف کو یہی سمجھتے ہیں نا، ہم انصاف کو یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اے لوگو جب تم زبان سے باتیں کرو تو اس میں بھی انصاف کرو. اب کدھر جائیں گے؟ دن بھر میں موبائل پہ کتنوں کو جھوٹ بولتے ہیں، کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنوں کو ٹوپیاں بناتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، ارے لوگوں جب تم بات کرو تو اس میں بھی عدل قائم کرو، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن ہمارا ذہن کیا ہے؟ نہیں عدل و انصاف تو صرف کورٹ کچہری میں ہوتا ہے، یہ تو جج کا کام ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کرتے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سنا نہیں ہے کبھی. قرآن تو کہتا ہے جب تم بولو تو اس میں بھی عدل انصاف سے کام لو. دن بھر میں کتنے جھوٹ بولتے ہو، کتنی ٹوپیاں پہناتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو، کبھی سوچا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اب آگے کہا ہے جب تم لوگوں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو اب انصاف سے کام. پہلے بولنے سے بولو تو بولنے میں عدل قائم کرو. یہاں ہم عدل و انصاف نہیں سمجھتے. ہم دن بھر میں کتنے ظلم کرتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے.
کس کس پر ظلم کرتے ہیں، کیسا کیسا ناحق ظلم کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ میں آخری ایک بات حدیث سے سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا، اپنے الفاظ میں۔ دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں نا، بہت سارے گناہ، بہت سارے گناہ تو گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر اتنا جلدی نہیں پکڑتے جتنا جلدی کے ظلم کے گناہ پر پکڑتے ہیں۔ یہ واحد ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت جلدی پکڑ کر لیتے ہیں انسان کو۔ یہ واحد ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت جلدی پکڑ کر لیتے ہیں، بہت جلدی۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں لیکن اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر ظالم کو اللہ نہیں چھوڑتے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا کہ دنیا کا ایک ظلم قیامت کے بہت سارے ظلموں کے درمیان ہوگا۔ دنیا کا ایک ظلم جو ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ایک ظلم جو ہے قیامت کے دن بہت ساری اندھیریوں کے اندر ہوگا۔ ایک ظلم کیا ہوگا، بہت سی اندھیریوں کے اندر پڑا ہوگا۔ آج ہم نے اس کو بڑا ہلکا لے لیا، بہت ہلکا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فخر سے بتاتے ہیں، آج تیرے بھائی نے یہ کیا، آج تیرے بھائی نے یہ کیا، آج فلاں کے ساتھ یہ کیا، آج فلاں کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنے کا کہ ہم کتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کندھے پہ ایک بوجھ رکھا ہوا، اس کو اتارنے جا رہے ہیں،